محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، 14واں باب یروشلم کے بوڑھے۔ جو اس قریشی تاجر کو برسوں تک مالی مدد دیتے رہے، مگر کیوں؟ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ کہتے ہیں فاطمہ ہشامی کا باپ مکہ کے باعزت لوگوں میں سے تھا، مگر جب اسے سرداران قریش کے مقابلے میں بعض معاملات میں نیچا دیکھنا پڑا تو وہ ترک وطن کر کے اپنی بیوی کے ساتھ بیت المقدس چلا گیا۔ جو کچھ سرمایہ اس کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اسی زمانے میں اسے یروشلم کے یہودی پیشواؤں کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دے تو وہ اسے مالا مال کر دیں گے۔ اس نے اس معاملے پر بہت غور کیا۔ آخر کار دولت کا لالچ غالب آ گیا اور اس نے یہ اقرار کر لیا کہ وہ ان کی ہر شرط ماننے کے لیے راضی ہے۔ اس نے چونکہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے وطن مکہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک 100 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے نہ ہوں۔ وہ اس شان و شوکت سے مکہ جا کر اپنے حریفوں کا دل جلانا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی توہین و تحقیر کی تھی۔ چنانچہ اس نے یہودی راہبوں کے قاصد کے سامنے یہی شرط رکھی کہ اگر وہ 100 اصیل اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے اس کے حوالے کر دیں تو وہ ان کی شرط ماننے کو تیار ہے۔ یہودیوں نے اسے نہ صرف 100 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے دیے بلکہ بیت المقدس کے نواح میں ایک باغ اور مکان بھی اسے عطا کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو گیا مگر اسے وہ کام نہیں بتایا گیا جو وہ اس سے لینا چاہتے تھے۔ وہ مال تجارت کے 100 اونٹ لے کر مکہ گیا اور پھر یہاں سے یمن۔ اس سفر میں اس نے بڑا منافع حاصل کیا۔ یمن سے وہ مکہ لوٹ آیا اور وہاں سے اس نے اپنے لیے ایک شاندار مکان بنوایا اور لوگوں کی شاندار ضیافتیں کرتا رہا۔ مال و دولت کے اس مظاہرے سے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے مخالف حیران و شرمسار ہوں۔ جب یہ غرض پوری ہو گئی اور اس کا دل اس انتقام سے بھر گیا تو پھر وہ بیت المقدس لوٹ آیا۔ اس وقت تک اسے اپنے ان نامعلوم سرپرستوں کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، نہ ان کی طرف سے کوئی قاصد آیا تھا نہ کوئی پیغام ملا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان لوگوں نے اسے سب کچھ دے کر بالکل ہی فراموش کر دیا ہو۔ بہرحال وہ اپنے کاروبار میں ہمتن مشغول رہا اور کئی سال گزر گئے۔ اس دوران ایک دو بار جب اسے کاروبار میں نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑا تو وہی بوڑھا آدمی جو اس سے پہلے 100 اونٹ اور اسباب تجارت کے پروانے لے کر آیا تھا اس سے آ کر ملا اور اس نے اتنی ہی رقم اس کے حوالے کر دی جتنا اس کا نقصان ہوا تھا۔ یہ سارا معاملہ نہایت پراسرار اور ناقابل فہم تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ ان کی اس داد و ہوش سے وہ دل ہی دل میں گھبراتا بھی تھا کہ ممکن ہے کہ وہ اس سے کوئی خطرناک کام لینا چاہتے ہوں۔ مگر جب ایک رات کو اچانک وہ بوڑھا آدمی اس کے گھر آیا تو وہ حیران ہو گیا، اس شخص کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کام کو سن کر جو اسے اتنے عرصے بعد سپرد کیا گیا تھا۔ تم نے خود کو ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ ہاں، یہ میں نے کیا ہے۔
اور میں اپنے عہد پر قائم ہوں۔ تو سنو، اس پیر مرد نے تیز نظروں سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے دھمکانہ انداز میں کہا، اب تم یہاں نہیں رہو گے بلکہ مکہ جا کر مستقل طور پر رہنے لگو گے۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تیار ہوں، تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی بھی جائے گی۔ بیٹی؟ میری تو کوئی اولاد نہیں۔ نہیں، تمہاری ایک بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ نہیں تو؟ قریشی تاجر نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، گزشتہ ماہ ہی میری بیوی مر گئی اور وہ لاولد ہی مری، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم کو یہ سب معلوم ہے، تمہاری بیوی کو مرنا ہی تھا تاکہ تم ایک خوبصورت بیٹی کے باپ بن سکو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیر مرد اٹھا اور اس نے دروازے سے سر نکال کر کسی کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوخیز لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یہ فاطمہ ہے، تمہاری بیٹی۔ شمع کی روشنی میں فاطمہ کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ نہایت ادب سے تعظیم بجا لائی اور اپنے نئے باپ کے پائیں بیٹھ گئی۔ بس یہ طے کر لو، بوڑھے کی آواز نے اسے چونکا دیا، یہ تمہاری بیٹی ہے، تم مکہ جاؤ گے اور وہاں یہی مشہور کرو گے کہ فاطمہ تمہاری بیٹی ہے اور وہ یروشلم میں پیدا ہوئی تھی۔ بس یہی ایک کام تھا جس کے لیے تم سے عہد لیا گیا اور تم کو پوری فراخ دلی سے ہم اتنے عرصے تک مال و متاع دیتے رہے تھے۔ قریشی تاجر اس سارے معاملے پر سخت حیرت میں تھا۔ اس لڑکی کے بجائے کاش اسے کوئی فرزند عطا کیا جاتا۔ اب وہ اس لڑکی کو لے کر جائے گا تو لوگ طعنہ ہی دیں گے کہ لو، اس کی نسل لڑکی سے چلے گی، فرزند سے نہیں۔ مگر کیوں؟ میں اس لڑکی کو جو کسی یہودی باپ کی اولاد معلوم ہوتی ہے اپنی بیٹی کیوں بناؤں؟ اور اس سے آخر ان کی غرض کیا ہے؟ یہ لوگ اسے میری بیٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ بوڑھا جو اسے برابر گھور رہا تھا اس کے خیالات کو بھانپ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا خود ہی کہنے لگا، تم کو ہمارے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم تم کو بتائیں گے اور نہ تم کبھی جان سکو گے کہ اس لڑکی کو تمہاری بیٹی کیوں بنایا گیا۔ ہم تم سے اس کے سوا کچھ اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ تم اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھو اور اس سارے معاملے کا کسی سے ذکر تک نہ کرو۔ اور یہ لو، اس نے سونے کی مہروں والی ایک تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی اور کہا، یہ ہے اس لڑکی اور اس کی انا کے اخراجات جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور یہ پہلا و آخری فرض ہے جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ بس۔ قریشی تاجر نے ایک نگاہ بوڑھے یہودی کی طرف اور پھر اس بوڑھی انا کو دیکھا، پھر ایک نگاہ اس لڑکی کی طرف ڈالی، اس کے بعد ایک نظر فرش پر بکھری ہوئی سونے کی مہروں پر ڈالی جو سورج کی روشنی میں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے منظور ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی ہے اور بیٹی ہی رہے گی۔ میں اسے مکہ لے جاؤں گا یہاں تک کہ میرا آخری وقت آ جائے۔ بہت خوب، بہت خوب، بوڑھا یہودی جلدی سے بولا، بس اب تم کل ہی مکہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، مگر یاد رکھو جس دن بھی تم نے عہد شکنی کی یا کسی پر یہ راز آشکار کیا
کہ فاطمہ تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے تو جان لو ہمارے ہاتھ تمہاری گردن سے دور نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تمہاری موت آئی اور کیسے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا